بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، وطن عزیز میں جب سے ہوش سنبھالی ہے، کوئی بھی حکومت کامیابی سے اپنی ٹرم پوری کرتی دکھائی نہیں دیتی. ہم نے ہمیشہ الزام ایک دوسرے پہ دھرا ہے، قومیں اسباب دیکھتی ہیں کہ ناکامی کیوں ہوئی. ایک بچہ وہ اپنی پوری زندگی میٹرک کا امتحان دیتا رہے، بار بار فیل ہو، اور پھر اس امید پہ کہ چلیں اگلے سال بھی لیکن حالات وہی ہوں، تو کوئی تو بیٹھ کے سوچے گا کہ یہ اس کے بس کی بات ہے یا نہیں ہے، کیا معاملات ہیں. ہم نے نہ کبھی انسانی ناطے سے سوچا ہے، نہ ضرورت محسوس کی ہے، نہ من حیث القوم. ہم نہ نظام کے اوپر بس باتیں کر کے دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کے خود بری ہو کے ہم نے سمجھا ہے کہ ہم نے کام کر لیا ہے. کام ایسے نہیں ہوتے. ہماری سیاسی جو نفسیات ہے، اگر صرف انہی پہ توجہ کر لی جائے تو اصلاح ممکن ہے. دنیا میں کسی بھی چیز پہ کوشش کرنا برا نہیں ہے، ٹرائی کی جا سکتی ہے، محنت کی جا سکتی ہے، اپنی روٹس کو درست کیا جا سکتا ہے، اساس اور بنیاد کی طرف نظر دوڑائی جا سکتی ہے. آج کی ملاقات میں مجھے علم ہے کہ شاید ان باتوں کو کوئی توجہ نہ دی جائے، لیکن کم از کم اپنے دین سے جڑ کے انسانیت کو سامنے رکھ کے رب کے ساتھ ایک تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قوم کے تہذیب و تمدن کی اساس کے اوپر ایک آواز چند لوگوں تک صحیح، کوئی مانے نہ مانے، ہمارا کام ہے کہ عرض کر دینا، اچھا برا سمجھا دینا، باقی توفیق دینا میرے رب کا کام ہے، اور اس کے لیے قد و کاوش کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. ہمارے پاس جو نفسیاتی مسائل ہیں سیاست میں، ہم سیاست بنیادی طور پہ خدمت کے لیے کرنے نہیں آتے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم راج کرنے والوں کی اولاد ہیں، راجپوت. یہ جملہ بر صغیر میں بڑا عام چلتا ہے. ہم پیدا ہی سیاست کے لیے، قیادت کے لیے، راج کے لیے، حکومت کے لیے ہوئے. بس جو مرضی ہو جائے ہمیں یہی کام کرنا ہے، ہمیں کوئی اور کام آتا بھی نہیں ہے، یہی سوٹ کرتا ہے. 4-5 سال میں اگر 1 سال بھی اچھا لگ گیا، 3 سال خسارے میں بھی گئے، تو ہم 1 سال میں اتنا کما لیں گے کہ ہماری پشتیں اور ہماری نسلیں کھائیں گی. یہ اصل ہماری پیچھے ایک نفسیاتی سوچ ہے کہ ہم خاندانی طور پہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے. اور یاد رہے کہ یہ یہود کی سوچ رب نے قرآن میں ذکر کی ہے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ. ہم پوری دنیا میں حکومت اللہ کی ہے اور ہم اس کے پوت ہیں، اولاد ہیں، لہذا حکومت کرنا ہمارا رائٹ ہے. اللہ کو باقی لوگ پسند نہیں ہیں، ہم ہی پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیت نے دائرہ اتنا تنگ کیا کہ بائی بورن یہودی ہو سکتا ہے، پیدائشی، دعوت کے ساتھ، دین کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، باہر سے کسی کو انٹر نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو تنگی کی سوچ ہے،
کہ یہ صلاحیت صرف ہم میں ہے اور ہم ہی اس کے حال ہے، اس نے بنیادیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ میں تھوڑی سی نفسیاتی سیاسی سوچ سامنے رکھ کے پھر دین کیا سکھاتا ہے اور کون سی اساسیں دیتا ہے اور نفسیات کو درست کیسے کرتے ہیں اس طرف آتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم حکمران بن جاتے ہیں، زمام کار ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو ہمارے اندر انانیت آ جاتی ہے، آنا میں۔ یہ جو انا اور میں اور انانیت ہے، یہ انسان کو ایک نشے میں اور خمار میں رکھتی ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام بھیڑ بکریاں لگتی ہیں، وہ جانور لگتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، اور پھر اس کے نتائج آپ وطن عزیز میں گاہے بگاہے دیکھ چکے ہیں۔ تیسری بڑی ایک نفسیات جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ ہم ووٹ اپنوں سے لیتے ہیں، لیکن اپنوں کی ضرورتیں کیا ہیں، چاہتے کیا ہیں، ان میں محبت، پیار اور ان کے حقوق ان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں اور غیروں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں سنبھال لیں گے، کنٹرول کر لیں گے۔ حالات میں اگر کہیں خرابی بھی پیدا ہوئی تو ہم ان کو چھوڑ کے نکل کے کہیں باہر جا کے پرسکون باقی زندگی جو ہے وہ گزار لیں گے۔ اپنوں سے سختیاں اور بیگانوں سے امیدیں اور نرمیاں، یہ ہماری سیاسی نفسیات بن چکی ہے۔ ہر بندہ تقریباً اس میں اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ بنیادی طور پہ کہیں نہ کہیں یہ نعرہ اٹھایا ہے کہ انسانوں کی بنیادی ضرورت روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ روٹی، کپڑے اور مکان کا اللہ نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، انسانوں کی بنیادی ضرورت کچھ اور ہے، جو اپنے منصوبوں سے طے ہونی ہے، جسے نصیب بنایا جانا ہے اور جس میں عروج کی طرف، بلندی کی طرف گراف لے جایا جا سکتا ہے۔ اس میں سر فہرست یہ ہے کہ اگر آپ کی جان کو سیکیورٹی ہے، جان کو سیکیورٹی دینا، یہ حکمرانی کا اور سیاست کا بنیادی اصل مقصد ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو دین ہے، جان ہے تو مال ہے، جان ہے تو ماں باپ ہے، جان ہے تو آل اولاد ہے، جان ہے تو پھر آگے دیگر سارے معاملے ہیں، پھر آگے میری نسل بھی ہے۔ جب یہ جان ہی نہیں تو انسان کو جانی تحفظ، امن امان، یہ ہم بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جی روٹی دے دو، انسلٹ کر کے روٹی کھائی تو کیا کھائی، لی تو کیا لی۔ خوف کے حالات میں بادل چھائے ہوئے ہوں اور وہاں پہ کچھ کر لیا تو کیا کر لیا، اور ان ساری چیزوں کو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے دین۔ یاد رہے، صرف دین ہے جو آپ کے جان کو، مال کو، عزت اور آبرو کو تحفظ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ بڑے سارے ممالک کے اندر یہ معاملات ہیں۔ میں پچھلے ہفتے یہ دیکھ رہا تھا کہ سعودیہ میں ساری دنیا اس کو برا کہہ رہی ہے، کہے، مرضی ہے۔ ایک مرد شادی کرتا ہے، اس کی پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے، وہاں پہ زیادہ شادیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے۔ شادی ہوتی ہے، اس کی پہلی بیٹی شوہر کی موجود ہے، اس خاتون سے جو نئی آئی ہے، اس سے باپ اور بیٹی کی محبت برداشت نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے جب مائیں چلی جاتی ہیں تو بچوں کے ساتھ والدین کی محبت اللہ ڈبل کر دیتا ہے، وہ ماں ہو یا باپ ہو۔ ماں ہے تو باپ کی بھی جگہ ساتھ لیتی ہے، ماں والی بھی، اور باپ ہے تو وہ ماں والی ممتا بھی رب اس میں اضافی پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس عورت سے یہ برداشت نہیں ہوا، اس نے اس 7 سالہ بچی کو مار دیا۔ سر جی ہماری طرح نہیں ہے کہ جو مرضی جہاں جیسے ہو جائے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بیچ چوک کے علاقے، فوج بھی ہے، سپاہی بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، ججز بھی ہیں، عدلیہ ہے، گردن اتاری گئی ہے اس کی۔ اب ایک گردن اتار کے ظالم کی
امید ہے کہ آئندہ 50 سال تلک اس کا اثر رہے گا۔ میں نے 1994 اور 95 میں حدیں دیکھی تھی، اور ان کا اثر آج بھی ہے۔ 5 سال پچھلے لے لے، 23 سال یہ 28 سال ہونے کے باوجود جب بھی وہ حد کا منظر اور سین سامنے آتا ہے تو روٹی اچھی نہیں لگتی۔ لیکن خوشی کس بات کی ہے کہ اس بچے کو جس کا کوئی نہیں تھا، رب کے قانون کے ساتھ تحفظ ملا، وہ تو گیا، لیکن اس کی وجہ سے جو ایک عدل ہوا، آپ کو سوسائٹی کے اندر سکون ملے گا، جانی تحفظ ملے گا۔ یہ ذمہ داری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الحج میں حج پہ بلا کے سب کو ایک لباس پہنا کے اللہ رب العزت نے ایک بات کی ہے، وہ سنو، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، اے مہاجرین، تمہیں مکہ سے بغیر کسی تمہارے جرم کے تمہارے گھر چھین لیے گئے، کاروبار چھین لیے گئے، بیوی بچے آل اولاد چھین لی گئی، فصل نسل چھین لی گئی، اور تم سے تمہارا کعبہ اور بیت اللہ چھین لیا گیا، تمہیں نکال دیا گیا، تم نے ہجرت کری اور تم یہاں مدینے میں آئے ہو۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کے پاس سوائے یہ کہنے کے اور کچھ نہیں بچا تھا کہ یار اللہ مالک ہے، ہن رب تے رکھا نے، بچیا تے کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کی بات کی ہے، 2 آیتیں آگے چل کے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جب سیاہی ہو، اندھیرے ہوں، کچھ نظر نہ آتا ہو، حاکم وقت کی، حکمران کی، عوام کی رعایا کی، اللہ پر توکل اور یقین کی اس اساس کی وجہ سے نتیجہ کس کے حق میں جائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، یقیناً انہی کا جو رب سے جڑتے ہیں۔ نتیجہ رب نے 8 سال بعد دکھا دیا تھا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ہمارا ایک اپنا اصول ہے، دنیا میں جو قحرام مچا ہے یہ بندوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کی کمائی اور لڑائی کی وجہ سے ہم پھر انسانوں کو انسانوں سے ہٹاتے ہیں۔ ہمارا بھی اصول ہے۔ آپ کو پتہ ہے مد و جزر کیا ہے؟ سمندر کا پانی بڑے پریشر سے اور بڑی پاور سے چلتا ہے کہ میں نے آج آزاد ہو کر کے باہر آبادیوں میں چلے جانا ہے۔ یاد ہے ٹھٹھا تک پانی آ گیا تھا۔ کون ہے جو اس بفری ہوئی لہر کو لہر سے توڑتا ہے؟ وہ اللہ ہے، کہ ساحل پہ لا کے بے جان کر کے واپس لوٹا دیتا ہے۔ کوئی ہے جس نے حد بندی چلا رکھی ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر ہم ظالموں کو ظالموں سے نہ روکتے تو پہلا کام کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، خانقاہیں زمیں بوس ہو جاتی، وبیون، کلیسے مٹا دیے جاتے، وصلوات، عبادت گاہیں ختم کر دی جاتی، ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور زمین سے مسجدوں کے بھی وجود ختم کر دیے جاتے۔ لیکن یاد رہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اصل مدد اللہ کی ہے، وہ رب نے کرنی ہی کرنی ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، قوتیں اور غلبے تیرے رب کے پاس ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جم غفیر میرے پاس ہے، 24 کروڑ عوام میرے پاس ہے، قوت سپاس سفید سیاہ میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، اگر یہ چیزیں لینی ہے تو 4 اصول اپنا لو۔ الذین ان مکناہم فی الارض، بادشاہت ہم دیتے ہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ زمین کے اندر جب تم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اس زمین پہ تمہارے پاؤں نہیں لگتے تھے، ہم نے تمہیں مضبوط کرسیاں، طاقتیں، قوتیں دی ہیں، تو تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے اقاموا الصلاۃ۔ یہ قربت تمہارا میٹر نہیں ہے، یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وسائل جس کے ہیں اس کے تابع ہو کر کے رہو، وہ منہ کھول دے گا، وہ وسائل دے گا، اس کی ذمہ داری ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے تابع رہو۔ 4 کام اپنی قوم کو سکھاؤ، سٹینڈ کیسے لینا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، چھوٹوں پہ کیسے شفقت کا شجر سایہ دار بن کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ نماز میں قیام سکھاتا ہی یہ ہے،
نماز نماز نہیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، الصلاۃ، جو نماز انسان کو خالق اور مخلوق سے نہ ملائے وہ نماز کیسی؟ جاتے ہوئے محبوب نے کیا تربیت کی تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اوپر والے کے ماتحت ہو کے رہنا، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے لیے قارون نہ بننا، ان کا خیال رکھنا۔ یعنی خالق اور مخلوق سے یہ ڈیل اگر قیام میں آپ نے نہیں سیکھی، پھر آپ طاقت کے نشے میں مست ہاتھی بن کے درخت بھی اکھاڑیں گے، لوگوں کے مکان بھی گرائیں گے، قدموں کے نیچے بھی کچلیں گے اور آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر طاقت ہے، نیچے والوں کے لیے شجر سایہ دار، اوپر رب مددگار، اللہ کے سامنے جھکے مٹے ہوئے، غیر کے لیے آپ جو ہے وہ بڑے مضبوط ہو، ہلکا یارا تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ اگر نماز اس کا سبق تمہیں نہیں دے سکی، رب سے نہیں جوڑ سکی اور اپنوں سے نہیں جوڑ سکی، تو پھر سمجھ لیجئے وہ نماز ہے، وہ صلاح نہیں ہے۔ صلاح صلہ سے ہے، موصول ہونے سے ہے، جوڑنے سے ہے، وصل سے ہے۔ جس نماز نے آپ کو رب اور بندو سے نہیں جوڑا وہ نماز کیسے؟ وہ برائیوں سے کہاں روکے گی؟ دوسری چیز، جھکنا۔ کبھی انسان کو تھوڑا جھکنا پڑتا ہے حالت رکوع میں، کبھی ٹوٹلی جھکنا پڑتا ہے، سر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے حالات میں، لیکن وہاں جھک کے بھی عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ میں گرا ہوں، تو نہیں، تو وہیں پہ قائم ہے۔ بندے کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے دھرنا دینا پڑ رہا ہے، لیکن میں دھرنے میں بھی بیٹھ کے 5 انگلیوں کے ہوتے ہوئے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ میں دین کو نہیں بھولا، میری ضروریات اپنی جگہ پہ، میں زمین پہ بیٹھا ہوا ہوں، حالت ہے یہ میری دھرنے کی، یہ میرا تشہد ہے، یہ میرا جلوس ہے۔ اور اس کے بعد ایک کام، وآتوا الزکاۃ، وہ اپنے معاشی نظام کو مضبوط کریں۔ ہم نے یہاں مانا یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کمیٹی بنا دیں، اس کی ایک وزارت بنا دیں، مذہبی امور، عشر، اوقاف، زکوٰۃ یہ بنا دیں۔ نہیں، اس ایک لفظ میں زکوٰۃ، جتنے بھی لوگ ہیں اپنے جسم کی زکوٰۃ دیں۔ جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ محنت۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تیرا کام ہے محنت کرنا، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے، مجھے پتا ہے میں نے کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، تو محنت کر، کما، حلال کما، تجارت کر، سود نہیں، فراڈ نہیں، دھوکہ نہیں، 2 نمبری نہیں، چوری نہیں، بغاوت نہیں، کرپشن نہیں، حلال کما، سود نہیں، تجارت کر، بے کر، زراعت، یہ سارے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں ان کے اوپر حکومت توجہ دے، مالی وسائل، لیکن حلال ذرائع سے، ان میں سے جو کمانے والے ہیں، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، امیروں سے لے کے ان کے فقیروں کو دے کر کے ان کو بھی سٹینڈ بائی کر دو، کھڑا کر دو۔ یہ والا سسٹم، نظام معیشت، وہ عشر کی شکل میں۔ یہ صرف مانگنے کا سسٹم نہیں ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ اور مانگو۔ جب زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں تو لینے والا کہاں ہوگا؟ بھائی لینے والا تبھی ہے نا، امید ہوگی تو آگے بڑھے گا۔ اگر سارے ہی مانگتے ہیں، سب نہیں کشکول پکڑنا ہے، بھیک نہیں، خودداری، فقیر بھی ہر وقت فقیری پہ انحصار نہیں کرے گا، مانگنے پہ انحصار نہیں کرے گا، بلکہ اچھے ذرائع میں لا کے اس کو آگے چلانا، سیٹ اپ میں لانا، یہ والا نظام زکوٰۃ ہے جسے ہم آج تک سمجھے ہی نہیں۔ ہم نے کہا کہ رسیدیں بنا لو، پرچیاں بنا لو، کٹواؤ اور ٹھیک ہے، پورا سال جو ہے وہ رمضان میں کما لو، سال بیٹھ کے کھاؤ، کھانا کھلا دو، یہ کر دو۔ نہیں، جو مانگنے آیا ہے آج کھانے کے لیے، آنے والے 15 سالوں میں شادی کے بعد اس نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، گھر بنانے ہیں، دیگر معاملات رہ جاتے ہیں، تو نظام ایسا بناؤ۔ کہتے تو ہو سعودیہ بہت برا ہے، سر جی کہیں ایک خانہ بدوش ملے تو مجھے بتانا۔ آل سعود کو گالی تو بڑی دی گئی ہے، آج بھی پوری دنیا میں خانہ بدوش آپ کو نظر آئیں گے۔ سروے کیا گیا، یہ ہوتے ہیں حکومت کے کام۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، کتنے لوگ ہیں، کتنے خاندان ہیں، کتنی فیملی ہیں،
ایک فیملی میں 15 ہیں، 12 ہیں، 10 ہیں، 7 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، اس حساب سے گھر بنائے گئے. خاموش مردم شماری، شور نہیں، غوغا نہیں. مختلف علاقوں میں اسے بانٹا گیا، شہری علاقوں میں رکھا گیا، اور پھر انہیں کہا گیا کہ یہ تمہارے گھر ہیں، یہ تمہاری الاٹمنٹ ہے، یہ کچھ سیاست کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، ووٹنگ کے لیے نہیں. ملوکیت بری تو بہت لگی ہے ہمیں، اور ہم نے تصور ہی بدل کے رکھا ہے. یاد رہے کہ ملوکیت بھی تیرے رب کی عطا ہے، خلافت بھی تیرے رب کی عطا ہے، لیکن اس میں ہونا اندر یہ چاہیے. اگر ملوکیت بری ہوتی تو رب سلیمان علیہ السلام کو کبھی ملوکیت عطا نہ کرتے. لیکن ہم نے اپنی ایک سیاست کی نفسیات بنا لی ہے کہ بس اسی پہ فٹ ہے، جو کرنا ہے. نالی بھی بنا کے دینی ہے تو ووٹ کے لیے، سڑک بھی بنا کے دینی ہے تو ووٹ کے لیے، پائپ بچھوانا ہے تو جناب یہ جمہوریت میں جتوائے گی. اور غیروں کے نظام کے ایجنڈے کے پیچھے بھاگنا اور رب کے ایجنڈے کو رد کرنا اور روکنا تمہیں کبھی عزت نہیں دے گا. نظام تعلیم کو دیکھ لیں. ہماری معاشی نظام میں، ہمارے معاشی نظام اس وقت جو کیفیت ہے، حالات ہے، سارا ملبہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مولویوں پہ آ کے گرتا ہے. اور اس قدر ہوتا ہے ماشاءاللہ، با کمال ہوتا ہے، لاجواب ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ کبھی اس پہ اسپیشلی رکھوں جمعہ کہ لوگوں کرتے کیا ہو، ہمیں دیتے کیا ہو، اور اس کے بعد پھرتے کہاں پہ ہو. اگر اس چیز کو سمجھیں، کیا ایسے نہیں ہے کہ ہماری سیاسی صورتحال ٹوٹلی یہود سے لی ہوئی، مجوس سے لی ہوئی، نصارہ سے لیا ہوا، تجارت کا سسٹم، کاروبار وہ سود پہ مبنی، ہمارے عادات خوشی غمی وہ ہندوؤں سے لی ہوئی، اور ہماری وضاقتہ وہ نصارہ والی. کیا کیا نہیں ہے. نظام تعلیم وہ گوروں سے لیا ہوا، لباس وہاں سے اٹھایا ہوا، اور سب کچھ. اور بجٹ کا 99.99 کر لیں سر جی، 99.99. ان میں سے اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت کسی مسجد مدرسے کو گیا ہو تو ٹھیک، وگرنہ آپ نے ان کو کیا دیا ہے. اور الزام ہے جس کو آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا کہ وہ مولوی نہیں چلنے دیتا. وہ نہیں چلنے دیتا، یا آپ خود کو نہیں چلنے دیتے، یا آپ کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں، یا آپ کا ذہن محدود ہو گیا ہے، عقلیں موٹی ہیں، دماغ چھوٹے ہیں. اس میں قرآن کا کوئی قصور نہیں، رحمان کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ آپ نے کبھی ادھر دیکھا ہی نہیں ہے. اگر دیکھتے تو بہت کچھ ملتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ غلط وقت کا بڑا بھی کرے تو اس کو سلیقے سے روکا جائے گا. میرے پیغمبر نے کسی بھی بڑے کو گالی دے کے نہیں روکا، مندہ بول کے نہیں روکا، زیادتی کر کے نہیں روکا، اور گندگی کو کبھی گندگی سے نہیں دھویا جاتا. امروا بالمعروف، بھلائی کا آرڈر بھی لگانا ہے تو اچھے طریقے سے. اور ہم چائے کا بھی آرڈر دیں، اور چھوٹے گال سنی، ہمارا لب و لہجہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے اندر ایک جو ہے وہ اسے کیا کہہ لیں کہ اندر ہی اندر کہ میں بڑا ہوں، کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، یہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹے گھر کا ہے، میرا سننا ہے. جب جس کی چاہے انسلٹ کر دیں، جب جس کو. اور اگر ہم نے روکنا بھی ہے تو بدترین طریقے سے، بدترین طریقے سے. ایسے نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سوسائٹی کے اندر جو بھی برا کرے، غلط کرے، اس کا ہاتھ روکا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کو روک، ظالم ہے یا مظلوم ہے مدد کر. کہا محبوب مظلوم کی تو مدد کروں، ظالم کی مدد کیسے؟ کہا ظلم سے روکیے. ہم روک پائے؟ میری اپنی پارٹی کا ہے، جو مرضی کرتا پھرے، وہ زمزم نہایا ہوا ہے، وہ گنگا جمنا کا اشنان کرایا ہے، وہ چونکہ میرا ہے. دوسرے والا وہی کرے، وہ قصوروار ہے، وہ مجرم ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے. سر جی امر بالمعروف، امر بالمعروف، لا اینڈ آرڈر. کہاں ہے لا اینڈ آرڈر؟ مجھے استثناء چاہیے چونکہ میں صدر ہوں، مجھے استثناء چاہیے کیونکہ میں وزیر اعظم ہوں، مجھے استثناء ہے کیونکہ میں پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں. میرے اوپر یہ اصول اور قانون لاگو نہیں ہوتا. یہاں تو جناب عمر بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں اور جناب علی المرتضیٰ بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن زور کے بعد منبر پہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ کسی پہ زیادتی ہوئی ہے تو بدلہ لے لو.
محمد بدلہ دینے کو تیار ہے. اور ادھر سر جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہماری ان چیزوں نے ہمیں بہت دور کیا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، یہ کام تم کرو حکومت میں آ کے، تمہارے نتیجے میں خود نکالوں گا، تمہارے نتیجے میں خود نکالوں گا. تمہارا کام ہے یہ، میرا کام ہے وہ. حضرات اس آیت کو میں نے اپنے لیول پہ دیکھا ہے اور کمال دیکھا ہے. سن 2000 میں پیپر دے رہا تھا، بہاولپور یونیورسٹی ہے. کنٹرولر میرے کمرے میں، ہال میں جہاں پیپر دے رہا ہوں، پتہ نہیں کیا شکایت لگی، آئے پین چھین لیے، میرے پاس جو مارکر تھے کٹ والے وہ لے لیے. جاپان کے تھے، میں باہر سے آیا تھا تو لے کے آیا تھا. ہینڈ رائٹنگ میری سے اچھی تھی، ورڈ کو میں نے ٹاپ کرا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ جناب یہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے پہچان ہو رہی ہے کہ یہ پیپر کس کا ہے، ہم آپ کے خلاف یہ کر دیں گے وہ بنا دیں گے. میں نے کہا سر یہ سارے بھی لے جاؤ، میرے ہاتھ میں 3 کا بھی دے دو. جس کی آواز اچھی ہو اس کو بغیر مائک کے بھی اگر اور اسپیکر کے اور سسٹم کے ساؤنڈ کے لے کے آؤ گے وہ اچھا مترنم ہی بولے گا. اور جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے وہ انگلی سے بھی گاڑی کے شیشے پہ لکھے تو ہینڈ رائٹنگ اس کی نہیں خراب ہونے والی. خیر ہوتا رہا میرے ساتھ. اللہ پاک کا شکر ہے یہ آیت سامنے تھی اور میں پڑھا کرتا تھا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اللہ نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، اینڈ کیا ہوگی یہ نہیں جانتے. الحمدللہ پرائیویٹ ہو کر کے یونیورسٹی کو ٹاپ کرا اور 100 نمبر کے قریب بھی کوئی بندہ نہیں تھا. یہی ایم فل میں ہوا، 2 سال کی بجائے 5 سال رگڑا گیا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. بہت کچھ کیا گیا. جنہوں نے کسی سے لکھوایا تھا کچھ معاملات ہوئے تھے وہ ماشاءاللہ تھیسس میں 200 میں سے 190 نمبر لے کر کے جا رہے ہیں. اور جس نے لفظ حرف اور پتا تھا، جاندار تھا، ایون کہ سپروائزر تیار نہیں تھے کہ یہ جو علم ہے ہمیں نہیں پتا، پھر بھی نمبر 140 دیے جا رہے ہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. لیکن باقی سبجیکٹ سے ملا کر کے رب نے پیچھے نہیں کرا. وہ پی ایچ ڈی جو صرف گن کے 3 سال کی ہوتی ہے، حد 5 پہ، سر جی 11 سے لے کے 2022 تلک کیس مقدمے کیا نہیں. ایسے کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر آپ اپنے رب کے تابع ہیں، خود کو نہیں گراتے، آپ کسی کا جواب اینٹ کا پتھر سے دینے کو نہیں ہے، اصول قاعدے ضابطے اخلاقیات پہ قائم رہتے ہیں، تیرے رب کا وعدہ ہے اللہ کرے گا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، جناب عثمان چاہتے تو مدینے کے اندر آئے ہوئے یہ جتنے لوگ تھے نا گردنیں اتار کے رکھ دیتے، مگر حرم تھا، حرم تھا. یار یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، آپ خلیفۃ المومنین اور مسلمین بھی ہوں، امارت سیادت قیادت بھی ہو، وسائل بھی ہوں، اور پھر آپ چپ کر کے اپنی جان کے اوپر سہ لیں لیکن مدینے میں قتل عام کا سلسلہ نہ کریں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. مارنے والوں کا آج کوئی نام نہیں جانتا لیکن عثمان کی عظمت کو قرآن بھی بیان کرے، جہان بھی بیان کرے، پوری دنیا کے اندر جو ہیں وہ ڈنکے ہیں ان کے. یہ چیزیں کوئی چھوٹی نہیں ہیں جناب. اس لیے اپنے آپ کو سیاسی امور سے جوڑیے، مگر پہلے تھوڑا اساس پڑھ لیجئے. پہلی اساس کہ کامیابی کی ضمانت جمہوریت میں نہیں، خلافت میں ہے. یہ پہلے بھی ایک خطبے میں یہ میں چیزیں ذکر کر چکا ہوں. بندو کی حکومت بندو کے ذریعے بندو پر، یہ سلوگن برا نہیں ہے، اس میں ایک تھوڑا سا اور ایڈ کر لیجئے، اللہ کے تابع رہ کے. خلافت کیا ہے؟ بندے ہی حکومت کرتے ہیں، خلیفہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے اور انسانوں کے لیے بنایا ہے. انسانوں کی معاونت ساتھ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. وہاں اپنے فیصلے وہ ٹھونسے نہیں جاتے، وہ دھونس نہیں ہوتی، وہاں مشورہ ہوتا ہے اور اسی میں خیر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، پتہ چلا ہے کہ مکے کی طرف سے چڑھائی ہو رہی ہے. کہا یار کیا کریں؟ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہر چھوڑ دیں، اندر خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کہیں باہر نکلتے ہیں. مشورہ ہوا احد چلتے ہیں، اسے بیک پہ کرتے ہیں، فرنٹ کا میدان ہے انہیں ان میں لا دیں، وادیوں سے آئیں گے، پیچھے سے ہمارا جو ہے اپنا علاقہ، شہر، عورتیں، بچے گھر بار محفوظ رہیں. فیصلہ ہو گیا.
بعد میں پتا چلا جب یہودی 307 چھوڑ گئے کہ نہیں، اب یہ دشمن اندر گھر کے اندر بھی ہیں، بیک انہوں نے لے لی ہے، کیا بنے گا؟ تو پھر یہ خیال آیا کہ نہیں، شہر میں رہ کے لڑنا ہی اچھا تھا مدینہ میں۔ آپ نے کہا ہم نے مشورے سے جو کام کیا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، مشورے سے کیے گئے کام کے اندر ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، جو رب سے مشورہ کر لے، استخارہ کر لے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جو بندو سے مشورہ کر کے چلے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی انشاءاللہ۔ آپ نے فیصلہ لیا، جنگ احد میں ہی ہوئی، خندق کے موقع پہ آپ نے اپنا کوئی نہیں پوچھا، یار ایسے ساری قومیں مل کے آ رہی ہیں، کیا کریں، کیا کیا جائے؟ ان کی مان لیں، ان کے تابع ہو جائیں، ان کے سسٹم میں چلے ماتحت ہو کے۔ اور یہاں مجھے وہ ملا عمر کی بات یاد آ گئی، آپ نے سنی ہوگی، ہماری فوج، ہماری حکومت، ہماری سپاہ جب امریکہ بہادر نے دندناتے ہوئے حملہ کے لیے پاکستان کو ساتھ ملایا تو سفارت ہوئی کہ یار حالات ٹھیک نہیں ہیں، عراق کو دیکھ لو، پچھلے ممالک کے ساتھ ہونے والے سلوک دیکھ لو، وہ پتھر کے زمانے میں لوٹ جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا۔ ان کے تابع ہو کر کے ڈالر لو، ریال لو، ترقیاں کرو، یورو لو، یہ وہ موج کرو، وگرنہ تم بچو گے نہیں۔ ان کی طرف سے جو جواب آیا تھا وہ 3 ہی لائنیں تھیں کہ ہم بھیک کی اور ذلت کی روٹی سے عزت کی بھوک برداشت کر لیں گے، ہمیں ایسا ڈالر نہیں چاہیے۔ نمبر 2، جیت یقیناً ہماری ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، کچھ نیچے ہوتے ہیں، کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں، انسان تدبیریں کرتا ہے اور تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہوتی ہے۔ تیسرا، آپ کو ان کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے تھا، آپ ہمارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں، لیکن بہرحال آپ ملے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اس معاملے میں دیکھیں گے۔ حضرات، دنیا نے دیکھا ہے، وہ کوئی وقت کا ولی نہیں تھا، وہ کوئی غیب نہیں جانتا تھا، یہ ہے جو آپ کی نفسیات کو مضبوط کرتا ہے۔ پورے قبیلے مل کے آ گئے ہیں، آج مٹا دیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں خندق کھود لیں جدھر سے انہوں نے آنا، مشورہ بھی ہو گیا، اللہ پر توکل اور یقین بھی۔ جو 313 کو لے کے بدر میں جیت کے آئے تھے، جن کے 70 شہداء احد میں تھے، خندق کھود کے کھڑے ہیں۔ کبھی واقعہ خندق پڑھیے، یہ وہ واحد جگہ جہاں قرآن نے کہا ہے کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے، خوف اتنا تھا، ڈر اتنا تھا، لوگ راتوں کو نکل کے یہاں سے وہاں تک نہیں جا سکتے تھے، ہیبت تھی، دشمن دندنا رہا تھا۔ لیکن فیصلہ جب رب کرنے پہ آئے، آپ کا کام ہے کھڑے ہونا، صرف سنبھالنا میرے رب کا کام ہے۔ رب نے سنبھالا، دنیا کے سامنے آیا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ خلافت میں ہی کامیابی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں بھیج رہے ہو یہ اسامہ کو، اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لوگ مرتد ہو گئے ہیں، لوگ زکات نہیں دے رہے، ختم نبوت کا میٹر بن گیا ہے۔ کہا جس لشکر کو میرے مرشد نے روانہ کیا ہے، ساری دنیا بھی مل کے روکے، میں نہیں روکوں گا۔ مدینے والوں کو باہر سے درندے آ کے بوٹی بوٹی کر دیں اور آسمان سے پرندے اتر کے ان کا گوشت بھی نوچ لیں، ابو بکر اس لشکر کو نہیں روکے گا جو فیصلہ میرے مصطفیٰ دے چکے ہیں۔ حضرات، دنیا نے دیکھا، پھر وہی خلافت کہاں تک گئی تھی، اور آج جمہوریت ہمیں سمیٹ کر کے ماشاءاللہ جو پہلے آدھا پاکستان لے جا چکی، پھر بھی ہم نہیں سمجھے، اب صوبے صوبے کی بات کر رہے ہیں، پھر بھی ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو ذہن میں رکھیے ہم اللہ کی نیابت کرنے والے اس زمین پہ ہیں، خلافت میں۔ دوسری چیز، انانیت کو مٹائیں، کوئی بھی بندہ حرف کل نہیں، حرف آخر نہیں۔ یہ جو آنا ہے نا، میں یہ گردن میں سریا، یہ حکومت کی وجہ سے آتا ہے، اور ہم لے لیتے ہیں، اور پھر ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ نے اکڑ تو فرعونوں کی بھی نہیں دیکھی، قارونوں کی اور حمانوں کی بھی نہیں دیکھی، نمرودوں کی بھی نہیں دیکھی۔ اینڈ پہ جا کے لوٹے تو کیا لوٹے، آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اتنی انانیت نہ رکھیے کہ مرتے مرتے بھی کہیں اپنی غلطیوں پہ غور کیجئے۔ جب سامنے دکھا پھر بولا موسیٰ اور ہارون کا رب سچا ہے، میں اسی پہ ایمان لاتا ہوں۔ کہا لانا، بہت لیٹ ہو گئے ہو، بہت لیٹ ہو گئے ہو۔ آئیے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، لوٹیں۔
इसी तरह अपनों को दुश्मन मत समझें। ये जो रिक्वेस्ट करूंगा आप तमाम से, घर के अंदर बाप एक पार्टी में है, बेटा दूसरी में है, बेटी तीसरी में है, बीवी चौथी में है, सब ने एक एक पार्टी ज्वाइन की है, कोई तो जीतेगी। ये अपनी नफ्सियात खत्म कर दें। सियासी मैटर है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको कहें, दलील दें, लेकिन गलत का दिफा करके, आपस में जंग करके, मां बेटी को, बेटा मां को, बहन भाई को, रिश्तेदार, ये ददियाल ननियाल ससुराल चचे ताए एक दूसरे से कटे मत। रोहमा उबैनहुम, सियासत समझ लीजिए वो सियासत नहीं है। पानी सुकून देता है, तेजाब पियोगे जहां जहां से गुजरेगा। अगर सियासत है, लीड करना है, साथ देना है, फायदा देना है, तो फिर रिश्ते तोड़ के जो सियासत आपको जो लाती है, फिर वो ये काम की नहीं है। उसके बाद गैर, जब आपको गैर अच्छे लगने लगे, समझ लें घर की बर्बादी हो गई है। जब बाप बुरा लगने लगे, मां अपने बुरे लगने लगे, अपनी रियाया बुरी लगने लगे, और गैरों के लिए हम जीने लगे और उनके हुकूक की जंग लड़ने लगे, अपने वसाइल ये सारे भट्टी में धोंक दें, तो फिर समझ लीजिए कि आप नाकाम हो रहे हैं। पीछे हटिए, नजर सानी कीजिए। और पांचवी चीज, मईशत और मुआश के अंदर सबसे पहले जान को तहफ़्फ़ुज़ दो। जान को तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा, ये पॉइंट में आगे चल के थोड़ा जिक्र करता हूं। अदल से, जहां अदल नहीं होता वहां खाना जंगी होती है। जहां खाना जंगी हो वहां जान को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जहां 2 नंबर बंदूक के कानून आ जाएं, वहां दीन महफूज नहीं रहता, दीन महफूज नहीं रहता। कुरान कहता है किसास, किसास की मिसाल अभी आपने सुनी। पता कीजिए कि कितने बच्चे साल में वहां सऊदीया में मारे जाते हैं। क्यों? एक हुआ वाकया, एक्शन ले लिया गया, किसास हो गया, लोगों को कानो कान खबर नहीं होती, और हमारे पता नहीं रातों रात क्या कुछ हो जाता है। घर घर में, वर्ल्ड में खबर। बड़े लोगों ने कहा ज्यादती है, जुल्म है, नहीं होना चाहिए था, ये फांसी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ये जितनी इस्तेमारी और बड़ी ताकतें हैं ना, जब आपका अपना नुकसान हो रहा होता है और दीन का, फिर बड़े खुश और खामोश। और उनके अगर कहीं अहदाफ पे चोट आने लगे तो फिर सारे इकट्ठे होकर कुकड़ों को शुरू कर देते हैं। तो बंदे को थोड़ी बहुत तो समझ होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, ये कहां है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, दुनिया के अंदर एक उसूल याद कर लो, वक्त की सुपर पावर के खिलाफ इस वक्त की सियासत यह है, जो भी बोल रहा हो वो उसका हमनवा होगा, जो उसके खिलाफ बोल रहा है। 2 कोरिया हैं, एक कोरिया हमेशा उसके खिलाफ गया है, उसका क्या हुआ है आज तक। ईरान को देख लें, हम जब से होश संभाले यही सुन रहा है, दुश्मनी है, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। पूरी अरब रियासतों से लेके वहां तलक जो है वो दुनिया मिलियामेट हो गई है, लेकिन उसका कुछ नहीं गया। सर जी, ये ऊपर ऊपर की बज़ाहिर दुश्मनी और अंदर दोस्तियों के शेल्टर में जो होता है, ये तेरे दीन का तरीका नहीं। अपने मुनाफिक नहीं होते, अपने गैरों से मिले। जब बाढ़ फसल को खाना शुरू कर दे तो फिर फसल का अल्लाह ही हाफिज है। वसाइल हमारे, लोग हमारे, जानें हमारी, नफरी हमारी, ताकत कुव्वत अफराद वो हमारे, ये नर्सरी हमारी। और इनके ऊपर पढ़ाने पढ़ोने के लिए जितने बजट हैं वो गैरों के लगे हुए बच्चे हमारे। और ये जो हमारे लिए उतरा था, इसे कभी किसी ने खोल के भी नहीं देखा। जरूरत ही क्या है, क्योंकि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना है। मौलवी नहीं बुरा लगता, बेसिकली ये बुरा लग रहा है। उसका नाम लेना आसान है। मदरसा, मस्जिद, ये वो छोटे छोटे मसाइल उभार के बताए जाएंगे। दहशत, खौफ, किसी भी एक कत्ल के पीछे को मदरसे वाली कोई पुरानी सनद निकल आए, पूरी दुनिया उस पर बोलती है। लेकिन हजारों के कातिल निकलें, पीछे यूनिवर्सिटियां खड़ी हों, तो कोई नाम लेना भी गवारा नहीं करेगा कि उधर को कोई रुख भी मोड़े। क्यों? अपने हैं, वो दिफा करते हैं। आप कब करेंगे? आसिया का क्या मसला है, जानते हो ना, ये ननकाना है। उन्होंने अपने मफाद के लिए अपने चुने हुए लोग कैसे तरीके से निकलवाया, इंटरव्यूज दिए, और जो अपनी थी कैसे उसको बेचा, और आज फिर उस पर सियासत शुरू है। कब तक चलेगा ऐसे? अल्लाह के लिए कभी कुछ चीजें खुद भी समझने वाली होती हैं। जरूरी नहीं कि कोई दूसरा समझाए तो फिर आप समझें। कब समझेंगे इस चीज को?
آج ہم اپنی ماؤں پہ رو رہے ہیں جناب. اور ایک بہت بڑا ہے کہ دوسرے کے معاملے میں دخل اندازی نہیں دینا. محکمے جو ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ادارے اپنی اپنی لین میں اور لائن میں. ٹریفک تبھی اچھی چلتی ہے جب لین اور لائن کا قانون ہو. لین اور لائن. لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم تو ماشاءاللہ پھاٹک پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتا ہوتا ہے دوسری سائڈ سے لوگوں نے آنا ہے، ہم ایک سائڈ پوری بھر دیتے ہیں، وہ ادھر والی بھر کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر سارے پھنس کے کھڑے ہوتے ہیں. دخل اندازی نہیں، اور واقعی نہیں. ہر ادارہ اپنی حدود میں دائرہ کار میں رہ کے کام کرے. لیکن اگر غلط کرنے لگے تو پھر روکنے کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کے بھیجا. امیر نے کہہ دیا کہ ایسے کرو، چھلانگ لگاؤ آگ میں، چھلانگ لگاؤ. یہ ہے الطاعہ. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں کھڑا کیا جائے گا. حاکم وقت کی بات مانی جائے گی. وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ. اگرچہ منکے کے سر جیسے پچ کے چھوٹے سر والا کالا حبشی بھی تم پہ حاکم بن جائے تو تم نے نافرمانی نہیں کرنی، اپوزیشن کھڑی نہیں کرنی. شریعت کے مزاج میں اپوزیشن نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مد مقابل کھڑا اور روک تقریب کا سلسلہ شروع کرے گردن اتار دو. تعمیر ہونی چاہیے، تقریب نہیں. اور ہم سوچ لیتے اچھا جی میں نہ جیتے نا، انہیں مینوں نہ کھیڈن دیتا تو میں بھی نہیں انہوں کھیڈن دینا. میرے خیال میں ہر گیم جہاں ہوتی ہے ایک ادھا بندہ ایسا ہوں روندا جنہیں نہ کھیڈنا ہوں نہ کھیڈن دینا ہوں، یا وکٹاں پٹ کے بھج گیا یا بیٹ لے کے نس گیا. یہ ہے ہماری سیاست ٹوٹل. 100 لوگ بنانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 200 انہوں بننے لی تیار نے. یہ ہے پوزیشن. شریعت نے کہا ایسے نہیں. اگر کہیں غلط ہونے لگا ہے آپ نے سننا ہے، ماننا ہے، لائن میں رہنا ہے، آرڈر میں رہنا ہے، اوبے کرنا ہے. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا نہیں کرنا، رٹ کو چیلنج نہیں کرنا. لیکن اگر لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ، رب کی نافرمانی سیاست میں ہو رہی ہو، قیادت میں ہو رہی ہو، جہاد میں ہو رہی ہو، امارت میں ہو رہی ہو، خلافت میں ہو رہی ہو، تو سوچنا ہے. وہ رک گئے، کہنے لگے سر اپنے آرڈر پہ نظر ثانی کریں. کہا نہیں یہی ہے، لگاؤ چھلانگ، میں امیر ہوں، میرا حکم ماننا ہے. کہنے لگے کہ یار آگ سے تو بچنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا، اگر پھر آگ میں ہی مرنا ہے، آگ میں ہی جلنا ہے تو ہم سے نہیں ہوتا. کیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. میں امیر تھا، میں نے آرڈر دیا، انہوں نے مانا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس امیر کے اس آرڈر پہ چھلانگ لگا دیتے تو پھر سدا جہنم میں ہی رہتا. سر جی یہ نہیں ہے کہ مطلق العنان ہے. میرا آرڈر بھی اس کے تابع ہو، قانون بھی اس کے تابع ہو، عدلیہ بھی اس کے تابع ہو، مقننہ بھی اس کے تابع ہو، فوج اور سپاہ بھی اس کے تابع ہو. چیف جسٹس تھا، وقت کا امیر تھا، آرڈر چلتا تھا. مگر سامنے کیا ہے کہ اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے آرڈر ہے تو نہیں، معذرت یا سلام، بھلے آپ جو مرضی ہیں. تو اس لیے اگر اللہ تعالی ہمیں یہ امور سمجھ دے دے تو ہم بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ جائیں. اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں بھیک اور بھکاری، پاکستان بنے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا جب ہم نے قرضہ لے لیا تھا. پہلا جاننے والے جانتے ہیں، ایپلیکیشن چلی گئی تھی صرف 1 سال بعد. اس سے اگلے سال وہاں سے ماشاءاللہ ہمیں قرض ریلیز ہو گیا اور ہم بڑے خوش ہوئے. اس وقت بھی ہماری خوشی عید نہیں تھی. سر جی قرضہ واحد چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنازہ نہیں ہوتا. اور یاد رکھو آپ اور میں سارے سن لیں، ہم سب کے جنازے وقتی ہیں. ہم مقروض مر رہے ہیں. ان سیاست دانوں نے کوئی بھی ہو اپنے مفاد کے لیے جو کچھ لیا ہے، نہ ان کے اپنے جنازے ہیں نہ انہوں نے ہمارے رہنے دیے. برا لگے گا آپ کو، غصہ ضرور آئے گا. میں بالکل نل ہو کے اپنے بیلنس کو 0 پہ لا کے میں مر جاؤں نا، میں نے کسی کا 1 روپیہ کیا 1 پیسہ بھی 1 دھیلا بھی ادھار نہ دینا ہو تو میں پھر بھی مقروض ہوں، کیونکہ میں پاکستانی ہوں. اپنے وسائل میں رہ کے مسائل کا حل کرنا، یہ ہوتی ہے سیاست، یہ ہوتی ہے قیادت، یہ ہوتی ہے خلافت. جناب عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، 2 منٹ کے لیے سوچئے، معراج پہ گئے تھے، واپسی پہ آتے ہوئے اللہ سے کہتے کہ فرشتیاں نال کوئی 2-4 تخت پہ جو مسجد نبوی ممبر بھیجیے، ایک عالی شان مسجد ہونی چاہیے. میں نے وہاں
کیا کیا ہے؟ اپنے وسائل میں رہ کے، کیا تھے وسائل؟ جتنے پیسے تھے اتنے میں جگہ لی ہے، یتیموں کی جگہ تھی قبضہ نہیں کیا ہے، وہاں مدینے میں کھجوریں تھی، کھجوروں کے پلر بنا دیے اور ان کے خوشے لے کر کے اوپر جو ہے وہ شاخیں لے کے چھت ڈال دی ہے، وسائل میں رہ کے۔ میرے پیغمبر کی مسجد نبوی کا فرش کچا ہے، بارش ہو رہی ہے، امام الانبیاء سجدہ کرتے ہیں تو میرے مرشد کی پیشانی کیچڑ میں، وسائل میں رہ کے۔ جناب ابوبکر صدیق خلافت کری وسائل میں رہ کے، بھیک نہیں مانگی۔ روم بھی تھا، کیسر و کسرا بھی تھا، فارس بھی تھا، اور جناب عمر کے دور میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے وہ صحرا کراس کرا نا، پہلے تو خیر ربی ابن عامر کو اور مغیرہ بن شعبہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فارسی امپائر نے بھی بولا تھا اس دور کے رستم نے، اوہ بھوکے پیاسے نکلے ہو، حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہو، وسائل ہیں نہیں ہیں تمہارے پاس، تو جلانے کو ماچس تک کوئی نہیں ہے، کیا کرتے ہو؟ پتھر رگڑ کے آگ جلانے والوں، جہاں چشمے خشک ہو گئے مال اٹھا کے بھاگنے والوں، کیا ہے تمہارے پاس؟ اور اس زمین پہ لیٹنے والوں، جاؤ پر ہیڈ اپنے لوگ بتاؤ کتنے ہیں، ہم آپ کو تعاون دیتے ہیں، قرض نہیں تعاون دے رہے ہیں، جاؤ جا کے سکون سے یہ شب خون چھوڑو۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم اس لیے نہیں نکلے، ہم تو اللہ کے دین کی دعوت اور توحید کی سربلندی کے لیے نکلے۔ اور یہی خالد ابن ولید، وہ صحرا جو آج جتنی جدید ترین ماڈل کی گاڑی ہے نا صحرا میں دوڑانے والی، آپ اس صحرا کو کراس نہیں کر سکتے، سر جی نہیں کر سکتے۔ یہ میرے بہاولپور کے صحرا میں، یہ ریگستان میں، یہ چولستان میں، وہ تھر میں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، یہاں ایسے ایسے ٹیلے ہیں کہ اوپر نہیں چڑھ سکتی، ٹریکٹر جواب دے جاتے ہیں، وہاں سے پیدل اپنی چند سواریوں کے ساتھ دنیا کے سب سے بڑے صحرا کو کراس کر کے جب روم کے منہ پہ پہنچے نا، تو رومیوں کی وہ فوج، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی تعداد انسانوں کی کہیں اکٹھی دیکھی نہیں تھی، کہیں کہیں آبادی تھی، 1,00,000 فوج اور منظم، اور وہ صرف 7 لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کراس کر کے کیسے آ گئے، جدید ترین وسائل سے ہم نہیں کر سکتے، یہ کیسے آ گئے۔ وہاں بھی کہا تھا پر ہیڈ لے لو، بھوکے پیاسے آئے ہو چلے جاؤ، کہا نہیں، نحن قوم نشرب الدماء، ہم خون پینے والے ہیں، سنا ہے تمہارے خون بڑے ٹیسٹی ہیں، پلا دو پھر، اگر اتنی تمہارے اندر بڑی طاقت پیسہ ہے، اور جتنا تم زندگی کو عزیز سمجھتے ہو ہمیں موت اتنی عزیز ہے، ہم اسے شہادت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو سر جی یہ وہ چیزیں تھیں، بھیک نہیں مانگی، بھکاری نہیں بنے، یہ نہیں دیکھا کہ ان سے جو ہے نئے سے نیا اسلحہ لیتے ہیں، انہی اپنی تلواروں میں رہ کے، انہی اوزاروں میں رہ کے، انہی تیروں میں رہ کے پھر جنگیں جیت کے بھی دکھائی تھیں، اور کیسر و کسرا قرآن میں پڑھا تھا انہوں نے، الف لام میم غلبت الروم، روم گر گیا ہے، مٹ گیا ہے، ہار چکا ہے، مغلوب ہو چکا ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ ان الفاظ پر یقین تھا، بھیک نہیں مانگی، یہ تھی خلافت، یہ تھی عزت، یہ تھی غیرت۔ اور اگر قرض پہ قرض لے کے انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ کے تحت ہی غریب کو غریب تر کرنا ہے، مزید ان پہ بوجھ ڈالنے ہیں، تو پھر بھائیو ایک دفعہ واپسی لو، ہم گزارا کر لیں گے۔ مثلا آٹے کا بحران ہے، کیا ہمارے پاس وسائل کے اندر متبادل آٹا نہیں ہے؟ گندم کا آٹا کم ہو گیا، مکی کا آٹا نہیں ہے؟ کیا ہمارا وجود نہیں پچا سکتا؟ مکی نہیں ہے، باجرہ نہیں ہے، کتنی اجناس ہیں، لیکن زرعی زمین ہے، زراعت پہ توجہ تو دیجئے۔ غیروں کے کہنے پہ یہ بھی ختم وہ بھی ختم۔ سوڈان کے کیا حالات تھے؟ دنیا کی سب سے بہترین کپاس تھی سوڈان کی، مصر کی، کیوں نہیں ملتی آج؟ کہ جب غیروں کے ایجنڈوں پہ کام ہو تو پھر اپنے درخت نہیں دیکھے جاتے۔ انہوں نے کہا جناب سفیدہ لگا لو، ہم نے لگا لیا، اپنے تھنک ٹینکر کا ہے۔ انہوں نے اب کہا جی نہیں سفیدہ جو ہے یہ اتنا پانی پی جاتا ہے، اکھاڑ دو، سارے اکھاڑ دیے گئے۔ اپنی عقل کہاں ہے؟ اپنے منصوبے کہاں ہیں؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟
صرف لڑنے کے لیے دوسرے کو جھوٹا اور چور ثابت کرنے، خود صادق و امین بن کے ایسے بھائی جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، اور ایسے اپنوں سے لڑ کے جیتا بھی نہیں جاتا، اور یوں اپنے گھر کو برباد کر کے قرآن نے تعبیر بیان کی ہے، دنیا کی بدترین سزا یہ ہے یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو توڑنا، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہے۔ فاقتلوا انفسکم، اپنوں کو مارنا، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی۔ یہ سیاست نہیں، یہ گمراہی ہے، اور اس سے ہم نکلیے۔ اور آخری گزارش کہ عدل کریں گے تو خانہ جنگی ختم ہوگی۔ جب تک عدل اور انصاف سب کے لیے برابر نہیں ہے، خانہ جنگی ختم نہیں ہونی، امن نہیں آنا۔ امن نہ ہو تو کاروبار نہیں چلتے۔ اور امن کس چیز میں؟ امن صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں عدل کرو، امن اس چیز میں بھی کہ میں جس دکان والے کے پاس جاؤں اسے یہ سکون ہو کہ انہیں 2 نمبر نوٹ نہیں مینوں دینا، اسے ڈر نہ ہو، اور مجھے یہ پتا ہو کہ اس نے مجھے مرچیں ملاوٹ والی نہیں دینی، اس نے دودھ ملاوٹ والا نہیں دینا، اس نے نمک ملاوٹ والا نہیں دینا۔ من غشنا فلیس منا۔ میں اپنے بچوں کو پیپر دے کے چلا جاؤں باہر جہاں مرضی بیٹھا ہوں، انہیں اللہ کا ڈر ہو، مجھے پتا انہوں نے نقل نہیں کرنی۔ سر جی جب تک وہ بچے پیدا ہیں کہ استاذ 1 سیکنڈ کے لیے منہ دوسری طرف کرے اور وہ نقل کر رہے ہوں، تو ایسے بے ضمیر، بے ایمان، ملاوٹ، معذرت کے ساتھ یہ میری تربیت ہے کہ میں ایسے کر رہا ہوں۔ ہمیں جن اساتذہ نے پڑھایا ان کی تربیت کیا تھی کہ بیٹا آپ کو رب دیکھ رہا ہے، ہم بسا اوقات منہ پھیر لیں گے، لیکن اگر 1 نمبر بھی نقل کر کے پوچھ کے آپ کی ڈگری میں آ گیا، جب تک اس کے اوپر تمہاری تنخواہ چلے گی، حرام کا رزق چلے گا، تمہارے بچے بھی حرام کھائیں۔ ہم نے کبھی یہ کیا ہی نہیں۔ ہم میں سے فنکار وہ ہے کہ جو بتایا آ کے اج ماشاءاللہ جی میں پیپر گاڈ آیا، میں بک جیڑی سی تھلے لت نال بن کے لے گیا سی، میں جناب پسٹل پوائنٹ دے اوتے جڑا گن پوائنٹ تے کر کے آیا، کی مجال میں بولن نہیں دیتا۔ تو ایسے نہیں ہوتی۔ یہی قوم جب آ کے استاذ بنتی ہے، اور یاد رکھیے جتنے بھی دنیا میں شعبے ہیں اس کے پیچھے کھڑا تو استاذ ہے۔ جس قوم میں استاذ کی قدر نہیں رہی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ وہ جو میرے معلم نے سکھایا تھا، جب ہم نے مربی ہی غیر بنا لیے، جو ہمیں چوری، ڈاکہ، فراڈ، دھوکہ، عزت آبرو، ناموس، ہر چیز کی قتل عام کر کے اس کے بدلے میں ہمیں تھوڑی سی تعلیم اور ڈگری دے دیتے ہیں، تو پھر یاد رہے یہ صرف پیسے کمانے کی رسیدیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر قوم کا اخلاق اور معیار، ادب اور احترام، یہ سب چیزیں نہیں میسر ہوں گی۔ آئیے ان نفسیات سے ہٹ کر کے اصل مقصد ہے سیاست کا خدمت۔ سید القوم خادمہم، اگر وزیر، مشیر، ایم این ایز، ایم پی ایز اور چیئرمین، ہماری جتنے بھی فوجی سرکاری عہدے ہیں، جتنی سپاہ ہے، اگر یہ جھک مٹ کے خود کو قوم کی خادم اور نوکر اکڑا نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حاکم وقت کا تصور، میرے محبوب نے جناب عمر کے کندھے پہ آٹے کی بوری رکھوائی ہے، سر یہ ایسے نہیں رکھی گئی۔ خاتون اول زچگی کے کیس خود لے رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہوا، احساس ذمہ داری تھا۔ فرات کے کنارے پہ بھی کتا مرا تو حساب عمر تجھے دینا ہے۔ یہ خود احتساب بھی ختم ہو گئی ہے، دوسرا کوئی احتساب کرے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے ہے ویسے ہے۔ تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے میں، اپنے بچوں میں، اپنی قوم میں، اپنے وطن عزیز میں اس کو دینے والے بنے۔ یہاں سے چھین چھین کے کاٹ کاٹ کے کہاں تک جائیں گے؟ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اقتدار اعلیٰ اللہ کی جو ہے وہ مسئولیت کے تحت رہ کے، اللہ نے پوچھنا ہے کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ پھر چلیں انشاءاللہ، زیادہ سال نہیں، اگر 2.5 سال میں دور صدیقی میں سب بدل سکتا ہے۔ حکمران تو سب عمر جیسے مانگتے ہیں، خلافت راشدہ جیسے، لیکن رعایا بھی کچھ کرے نا، رعایا بھی کچھ کرے تو پھر بات بنتی ہے۔ کہا تھا جناب علی المرتضیٰ نے، کہا تمہارے دور میں جنگیں ہی جنگیں ہیں، اور تم سے ماں قبل پوری دنیا کو زیر و زبر کر کے آئے تھے فاتح۔ کہا ان کی رعایا میرے جیسے تھی اور میری رعایا تم جیسی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو اس رعایا کو نئے سرے سے تعلیم، تربیت، نصاب بدلیے اگر تبدیلی صحیح چاہتے ہیں۔ صرف غیروں کے ایجنڈے پہ کام کر کے کامیابیاں نہیں ملتی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، اللہ تعالی توفیق دینے والا ہے، بندے کو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ ہمارے حالات پہ رحمت کرے. اللہ ہماری غلطی کوتاہیوں کی سزائیں اللہ بہت ہو چکی ہیں. من حیث القوم کوئی توبہ کریں قوم یونس کی طرح کہ اللہ اس عذاب کو ٹال لے. خانہ جنگی کوئی چھوٹا عذاب نہیں ہے، یہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے، کاروبار، بچے، نسلیں برباد کر دیتا ہے، فصلیں برباد کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مجموعی طور پہ حاضری کے ساتھ، دل کے ساتھ، کہیں آنکھوں کو آنسوؤں کا غسل دے کے اس کے سامنے حاضر ہوں، شاید کہ وہ رحم فرمائے. وگرنہ جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ وہ انتہائیں ہیں کہ جہاں رب قومیں بدل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. ایک سوال ہے کہ ایام کے دوران حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اور حدیث کی کسی کتاب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ بھائی وہ مشہور یہ ہے کہ نہیں، نہ قرآن چھوا جا سکتا ہے نہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایسی پابندی ہے کہ جو ایک اساس پہ ہے. وہ اساس کیا ہے؟ افضل، بہتر، اولا یہ ہے کہ بندہ نہایا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو، بالکل پاک اور طاہر ہو، اور پھر قرآن مجید کو خوشبودار معطر ہو کے پکڑے، چھوئے، تلاوت کرے. یہ ہے افضل. لیکن کیا کوئی ایسی ممانت ہے کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے؟ ایسی کوئی ممانت شرع میں نہیں ہے. جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں، جو آیت کا معنی کیا گیا ہے وہ معنی ہی غلط کیا گیا ہے. کیسے؟ لا یمسہ الا المطہرون. اکثر قرآن مجید کے پیچھے یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو صرف وضو کر کے چھونا ہے، ایام میں نہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے خبر دی ہے، یہ نہیں ہے. نہیں میں ممانت ہوتی ہے اور خبر میں یا صداقت ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اسے نہیں چھوتے سوائے پاکیزہ کے. اگر تو یہ قرآن کے بارے میں خبر ہے تو پھر یہ خبر قرآن کی معاذ اللہ جھوٹی ہے، کیونکہ اس قرآن کو غیر مسلم بھی چھوتے ہیں، جو پاکیزہ نہیں وہ بھی چھوتے ہیں. انہیں پاکی پلیتی کا علم ہی نہیں ہے. وہ چھاپتے بھی ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، ترجمے بھی ہوتے ہیں، تحقیق بھی ہوتی ہے، ریسرچ بھی ہوتی ہے، اس میں بہت کچھ ہے. اصل میں یہ خبر ہے لوح محفوظ کے بارے میں. لوح محفوظ کو چھونے والے صرف پاکیزہ فرشتے ہیں. تو خبر سچی ہے، اس کا اس سے تعلق ہے، قرآن سے ہے ہی نہیں. تو اگر ایک غیر مسلم کو آپ قرآن مجید کا نسخہ دیں گے ہی نہیں، اسے کہ پہلے مسلمان ہو پھر پڑھنا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. غیر مسلم کو یہ نسخہ دیا جا سکتا ہے، وہ پڑھے گا. اسی طرح مسلمان نجس نہیں ہوتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ جائے نماز پکڑائیں. جائے نماز پاکیزہ جگہ ہے، جگہ پاکیزہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ حضور میں ایام سے ہوں. رسول اللہ علیہ وسلم کے لفظ سنیے. کہا تو نے یہ ہاتھ سے پکڑانا ہے نا، وہ تیرے حیض کا خون تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. مرشد نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ان سے پکڑا، ہاتھ وہ والا مسجد نبوی میں آیا، جائے نماز کو لگا. پھر اتنا تشدد نہیں کریں کہ یہ بچیاں پہلے ادھر حفظ کرانا ہے، پھر ان دنوں میں نہیں پڑھنا، پھر وہ بھول جاتی ہیں، پھر یہ مسئلہ وہ مسئلے. پڑھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، لیکن بلا وجہ نہیں. جب انسان ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ صاف ستھرے ماحول میں. لیکن اگر اس کیف کے ساتھ ہیں، یہ پرانی سوچیں تھی جب لوگ آٹا نہیں گوندنے دیتے تھے، روٹی نہیں بنانے دیتے تھے عورت کو، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اسلام نے یہ سارے بت توڑے ہیں، تو اس کو اس کے لیول پہ رکھیے. قاری محمد عمر فاروق خطیب مکوانا، ان کا بیٹا عثمان غنی وفات پا چکا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کافی سارے دوست احباب اس دنیا سے گئے، انہوں نے بھی دعا کا کہا ہے، اور بے شمار دوست احباب بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کا بولا ہے. اور اسی طرح مالی پریشانیاں اس وقت بے روزگاری کی جو انتہا ہے، اور مقروض لوگوں نے دعا کا بولا ہے. اللہ سب کی تو قریب سے سنتا ہے، ہم دعا گو ہیں. اللہ جس کا جو جو مسئلہ ہے حل فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، اور اس دنیا سے جانے والوں کے لیے ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا دے.